اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: مومن، کافر اور منافق۔ پہلی آیات مومنین کے بارے میں، پھر ایک آیت کافروں کے بارے میں، اور پھر منافقین کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا 8 سے 16 نمبر آیت تک۔ چونکہ جو منافقت ہوتی ہے یا منافق ہوتا ہے ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ایک کینسر، ایک ناسور، پورے معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، دین اور مذہب کے لیے۔ اور یہ چونکہ اسلام کی جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے اتنا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا جتنا منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے وہ ساری باتیں کی، اور جگہ بھی کی۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو خاص خاص باتیں اس میں یہ کی گئیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی، ان کو اس کی خبر نہیں۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ کی گئی کہ جو ان کا دلوں میں یہ مرض ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو زیادہ کر دیتے، اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافق کی نشانیوں میں جھوٹ بڑی اہم نشانی ہے، اور اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں جو بات کی گئی کہ جھوٹ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کو شرک کے ساتھ رکھا گیا کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ لہذا اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد نہیں کرتے بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحین ہیں، حالانکہ یہ فسادی ہیں۔ اور پھر آگے جا کے ایک بات کی گئی، ایک اور قسم منافقین کی بیان کی گئی کہ یہ جب مومنوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن اب جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مذاق جو ہے یہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، نہ مجھے دے رہے ہیں، نہ مومنوں کو دے رہے ہیں، نہ کسی کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل میں یہ بدترین افراد ہوتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں۔ منافقت یہ ہے کہ اندر سے آدمی کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندر باہر سے ایک ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو مسکرا کے ملتا ہے تو اس کا دل بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ لیکن منافق اگر کسی کو اوپر سے بڑا مسکرا کے ملتا ہے لیکن اندر سے وہ کہتا ہے کہ کب اس کی جڑ کاٹوں جب بھی موقع ملے۔ لہذا یہ ایک بڑا تضاد ہے اس پرسنالٹی، یہ شخصیت میں، کہ وہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔
اس لیے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں کہا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے، جس کو حاویہ کہا جاتا ہے، سب سے نچلے درجے میں ہی ہوں گے۔ اور یہ جو مسلمان جو غلط کام کریں گے اوپر، اس کے بعد کافر، اور سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ منافقین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ لہذا ہم اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ اپنا جائزہ یہ اس بات کا لینا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان کتنا ہے، آخرت اور عاقبت پر ہمارا کتنا ایمان ہے۔ قرآن نے شروع میں جو بات کی لا ریب فیہ، تو اس کا مقصد یہ کہ شک نہیں، یہ جو قرآن ہے، جو پاک کتاب ہے، جو اللہ کی گفتگو ہے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں، نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ اس میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ لہذا جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اس پہ پورا یقین کے ساتھ ہو، اور جو شخص بھی قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھے گا اس کو دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، لیکن روحانی اس کی بہت ترقی ہوگی، کیونکہ ایک کتاب ہی ایسی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی نعوذ باللہ نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ ایسی بات ہے، نہ کچھ ہے۔ جو بات سیدھی سیدھی باتیں کی گئی ہیں ساری، کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یعنی قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو فریب یا دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹی امید نہیں دلاتا۔ آپ جتنے فکشن، ناولز، کتابیں، لٹریچر، انگلش، اردو، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں، ان میں بہت سی جھوٹے باتیں ہوتی ہیں، سچی باتیں ہوتی ہیں، کہیں دھوکہ ہوتا ہے، کہیں فریب ہوتا ہے، قاری کے ساتھ، پڑھنے والے کے ساتھ فریب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو بات بھی کی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، وہ بالکل 100% صحیح ہے، اور یہی ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ جب ہم اس ایمان پر آ جائیں گے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جب اس ایمان پر آ جائیں گے کہ جو کچھ بھی ہے قرآن میں صحیح ہے، اور جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو ایک انقلاب آ جائے گا اس آدمی کے اندر، ایک روحانی انقلاب پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی جو جتنی باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، بے نقاب کر دیا ان کو، بالکل پردہ اتار دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ فساد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ مت فساد کرو، لیکن فساد تو کرنے والے یہی ہیں، اور یہ کہتا ہے ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح اور فساد دو مختلف چیزیں ہیں، یہ دو مختلف کنارے، ایک مشرق ایک مغرب۔ تو جب اصلاح تو اور چیز ہے اور فساد اور چیز ہے، اور قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ آدم کو بنایا جا رہا تھا اور سارے معاملات ہو رہے تھے، تو فرشتوں کا جو سوال یہ تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا۔ یہ بنیادی سوال تھا، سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ تو فساد کو یعنی بنیاد بنایا گیا، وہاں یہ بات نہیں ہوئی یہ نمازیں نہیں پڑھے گا، وہاں یہ بات نہیں حج نہیں کرے گا، عمرے نہیں کرے گا، لیکن یہ بات کی گئی تھی کہ فساد کرے گا زمین پر۔ کیا اس میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی باتیں بتائی ہوں گی جن کی وجہ سے ان کے علم میں یہ چیز آئی۔ تو فساد کو روکنا اور زمین پر امن قائم کرنے والا مومن ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ پڑھے، بشرطے کہ اس نے اللہ رسول پہ ایمان لایا۔ اب یہ یہودی جو تھے اس وقت مدینے کے پاس جن کی بستیاں تھیں، جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ کہتے تھے ہم جی اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ تو سوال تو یہ ہے نہیں، اللہ کو مان لینا، آخرت کو مان لینا تو بات نہیں ہے، بات ہے کہ اس کے رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو بھی مان رہے ہو، آخرت کو بھی مان رہے ہو، لیکن رسالت سے انکار ہے تو سارے کام بے معنی ہیں، ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔
لہذا اس لیے یہ بات کی گئی جو منافقین کا ذکر کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو معاملہ مکہ میں تھا وہ تو مشرکین کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کچھ یہودیوں کی بستی بھی قریب تھی سب، تو وہاں یہودیوں کے معاملات بھی شروع ہو گئے، تو یہودی حضرت موسیٰ کی امت تھے تو اس چیز کو مان رہے تھے، تو یہ سمجھے کہ اس وقت کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے یہودی بھی، چونکہ وہ حضور کو نہیں مان رہے تھے، تو اور کئی رسوم اور رسومات اور کئی ایسی چیزیں انہوں نے اپنے دین میں داخل کر لی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھی۔ اس طرح عیسائیوں کا بھی حال تھا۔ اور آج اگر ہم نظر دوڑائیں کہ ہمارے اندر جو بدعات اور رسومات آ چکی ہیں، کیا ہم اس مقام پر نہیں ہیں؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو دوسری کئی چیزیں ہم شامل کر چکے ہیں، کیا یہ وہی باتیں نہیں ہیں؟ تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کر کے منافقت سے پیچھے ہٹنا چاہیے، نفاق کو ختم کرنا چاہیے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ایک بہت زبردست معاشرہ، فلاحی اور اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، اور وہ نظام مصطفیٰ کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔